بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت روحانیت چینل میں خوش آمدید سامعین عزیز وقار۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آئیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکی کا یہ پیغام دیگر لوگوں تک پہنچے، تو آپ اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ نیکی کے اس پیغام میں شریک ہو جائیں گے۔ اللہ کریم آپ کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ سامعین عزیز وقار، یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں کہ جن کی ہر کام میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ کسی بھی کام میں وہ ہاتھ ڈالیں تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر سونے کو بھی ہاتھ ڈالیں تو مٹی بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ایسے حالات کسی کو پیش آ جائیں کہ ان کی راہیں بند محسوس ہوں، ان کو محسوس ہو کہ ہمارا ہر کام وہ ادھورا رہ جاتا ہے، وہ آدھا کام ہوتا ہے، آدھا رہ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے گھر کی تعمیر رک جاتی ہے، کچھ لوگوں کے کاروبار، کچھ لوگوں کے روزگار، کچھ لوگوں کے دیگر معاملات وہ ادھورے رہ جاتے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پر کسی نے جادو کروا دیا ہے، کسی نے بندش کروا دی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہمیں سب سے پہلے، اگر خدا نخواستہ ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے، کوئی کام ادھورا رہ جاتا ہے، چلتے چلتے رک جاتا ہے، ہمارے بنے بنائے کام بگڑ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں نظر ڈالنی چاہیے۔ اپنے گریبان میں نظر ڈال کے دیکھیں کہ ہم کس حد تک اللہ کریم کے حقوق اور اللہ کریم کے بندوں کے حقوق پورے کر رہے ہیں۔ کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، اس کوتاہی کو سب سے پہلے نکالنے کی کوشش کریں۔ ہم پر جو سب سے زیادہ اپنے کاموں میں رکاوٹ کا جو ذریعہ ہے، جو وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ یاد رکھیے وہ ہمارے اعمال ہیں۔ اپنے اعمال پر نظر دوڑائیے کہ کہاں ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کہاں ہم سے کمی بیشی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ جب آپ وہ کوتاہیاں نکال دیں گے تو یاد رکھیے ہمارے بہت سے کام خود ہی بن جائیں گے۔ ہم خود ہی اپنی کامیابی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، ہم اللہ کریم کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم نیک اعمال سے، اچھے اعمال سے، چاہے وہ حقوق العباد میں ہوں، چاہے وہ حقوق اللہ میں سے ہوں، ہم سے وہ رہ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہماری جو زندگی کے سفر ہے، زندگی کے سفر میں ہماری جو رفتار ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، وہ آہستہ پڑ جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کی شاہراہ میں ہم چلتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچیں، تو ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ حقوق اللہ کا خیال رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف جہاں بات آتی ہے حقوق العباد کی، تو وہاں وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں، وہاں وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے دوسرے کو اس کا حق پورا نہ دوں۔ تو یاد رکھیے جو ہمارے اعمال ہیں، بندش، جادو اور سحر سے بڑھ کر ہمارے اعمال بھی ہمارے کامیابی میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو ہم اگر اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اپنے عمل ٹھیک کر لیں، تو ہمارے بہت سے کام بن جائیں گے۔ جب بھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے تو اپنے اعمال پر، اپنے گزشتہ اعمال پر نظر دوڑائیں۔ جہاں کمی بیشی ہوئی ہے اس کو نکال دیں، اس کی اصلاح کر دیں۔ اس کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں۔ یاد رکھیے اللہ کریم کی بارگاہ ہر انسان کے لیے ہر وقت کھلی ہے۔ جو بھی اللہ کریم سے اپنا رابطہ مضبوط کرنا چاہے، اللہ کریم سے معافی مانگ کر دوبارہ اپنی کامیابی کی راہ پر چلنا چاہے، تو اللہ کریم کی بارگاہ، اللہ کریم کا در ہر انسان کے لیے ہر وقت کھلا ہے۔ اللہ کریم اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا۔ یہ ہم بندے ہیں جو اللہ کریم کو چھوڑ کر شیطان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب ہم اللہ کریم کی طرف واپس آئیں گے تو یاد رکھیں ہم اپنی کامیابی کی طرف واپس آئیں گے۔ اپنے گزشتہ اعمال پر نظر دوڑائیں، جہاں کمی بیشی ہوئی ہے حقوق اللہ میں اللہ کریم سے معافی مانگیں، جہاں حقوق العباد میں کمی بیشی ہوئی ہے ان بندوں سے معافی مانگیں، ان بندوں کا وہ حق ادا کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام رکاوٹیں ختم ہوں گی، کامیابی کی راہ پر جیسے پہلے چل رہے تھے اس سے تیز چلنا شروع ہو جائیں گے۔